बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सैयदा सकीना ने अपने बाप हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कटा हुआ सर देखा। इस वीडियो का पिछला हिस्सा हमने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है, जिसमें हमने करबला के जंग में सब शहीद हो गए थे उस बारे में बताया गया है, और ये वीडियो उसका आगे का हिस्सा है। करबला की जंग में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ और उनके सारे साथियों को भी शहीद कर दिया गया, फिर उन सभी के सर को उनके जिस्म से अलग करके नेज़ों की नोक पर चढ़ा दिया गया, और 10 सवारों को इब्ने साद ने कहा इन लोगों को रौंद दिया जाए, तो घोड़ों के टापू तले इन लोगों को रौंदा गया, माज़अल्लाह, यहाँ तक कि जिस्म मुबारक की उनकी हड्डियाँ भी चूर चूर हो गईं। रौंदने की वजह से उनका लिबास उतर गया, उन लोगों के कपड़े उतर गए। कैसी दर्दनाक घड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की जिस जालिम यजीद ने बेगुरमती तौहीन की, न सिर्फ उसने उन लोगों का कत्ल किया बल्कि उनकी लाशों पर घोड़े भी दौड़ाए। अल्लाहु अकबर। इब्ने साद शिमर। फिर वो लोग खैमों में दाखिल हुए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ख़वातीन थी। उनके खैमों में दाखिल हुए और उन लोगों की चादरें छीनने की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे मुखातिब होकर कहा, हमारे चेहरे की हिफाजत करने वाले चले गए हैं ज़ालिम, तू ख़याल नहीं करता कि हम रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। फिर उस जालिम ने हज़रत ज़ैनब, हज़रत शहरबानो, हज़रत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह अन्हु इन तीनों को एक ऊँट पर बांधा गया। बाकी लोगों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों को दूसरे ऊँटों पर बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊँटों पर बांध के कूफे के जानिब चले। आगे आगे उन सारे शहीदों के सर चल रहे थे और पीछे पीछे ये काफ़िला चल रहा था। और जब ये काफ़िला वहाँ से गुज़रा जहाँ पर उन शहीदों की लाशें पड़ी हुई थी, इमाम ज़ैनुल आबदीन जो सिर्फ 14 साल के थे और बीमार थे, तो वो अपने आप को काबू न कर पाए। वो मंजर देखकर बेचैन होने लगे। तो जब ज़ैनुल आबदीन की ये हालत हुई, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बदन टूट गए और आँखों से आंसू बहने लगे। और हज़रत ज़ैनब ने हज़रत इमाम हुसैन की लाश पर खड़े होकर वो रौंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियाँ, वो बरहना बदन, कटा हुआ सर नेज़ों की नोक पर और लाश पड़ी है, तो हज़रत ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुँह करके अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रियाद की, ए रसूल अल्लाह, प्यारे आका, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन बड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार लिए गए हैं, खाक हवाएं उड़ रही हैं, जिस्म के ऊपर मिट्टी की चादर पड़ गई है। हुजूर, आपकी औलाद को काट दिया गया है, देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊँटों पर कस दिया गया है। हज़रत हुसैन का सर आगे आगे चल रहा है और वो काफ़िला पीछे पीछे। फिर रास्ते में एक जगह आई, वहाँ पर रात गुजरी और इन लोगों को उतारा गया। रात का मौका था तो एक खातून इन लोगों के पास आई और उसने हज़रत ज़ैनब को खाना पेश किया और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरी किया करती थी, उनकी बांदी थी मैं, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुज़र रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उस औरत ने कहा कि उस ज़माने में सैयदा की गोद में एक 7 महीने की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा, अगर पहचानती हो तो वो बच्ची मैं हूँ। फिर फ़तह के नक्कारे बजे, जश्न मनाए गए। फिर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ख़वातीन का काफ़िला करबला से कूफे की जानिब रवाना हुआ और ये तक़द्दुस पाक काफ़िला कूफा पहुंचता है। इब्ने ज़ियाद बहुत खुश था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर एक तश्तरी में रखा और वो छड़ी से आपके होठों पर, आपके दांतों पर मारता। अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ैद बिन अरक़ब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि इस वक्त मौजूद थे, वो गुस्से से खड़े हुए और गुस्से की वजह से उनका बदन काँप रहा था। उन्होंने ज़ियाद से कहा, ज़ालिम, छड़ी को यहाँ से हटा ले, मैंने खुद इन आँखों से रसूलुल्लाह को ये होठ चूमते हुए देखा है।
ابن زیاد کو غصے میں بولا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن اخدم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا، اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب ایک کونے میں پرانے کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے کوفے میں آئی تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عکس حضرت زینب رضی اللہ عنہ کوفے میں داخل ہوئیں۔ عزت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ وہاں کی عورتوں کو حضور کی شریعت سکھاتی، دین سکھاتی۔ اور آج ایک وقت یہ ہے کہ وہی کوفہ ہے، وہی کوفے کی دیوار ہے، وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب اسی کوفے میں داخل ہوئیں۔ دارالعمارت کے ایک کونے میں تشریف فرمائے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب خاموش رہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ خاموش رہیں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہیں۔ پھر ایک لونڈی نے بتایا کہ یہ زینب بنت علی ہیں، حضرت علی انہی کے پاس ہیں۔ زیاد نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، علی بن حسین ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، ان کا بھی نام علی تھا اور میرا بھی نام علی ہے۔ تو زیاد نے کہا، اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ معاذ اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا علی کے ساتھ لپٹ گئی اور ابن زیاد سے کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو مجھے بھی قتل کرنا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات سچے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی پکار کے ساتھ سبھی لوگ کوفے میں آ گئے۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے اور حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید کو فتح دی، معاذ اللہ، اور حسین ابن علی کو شکست دی۔ اللہ اکبر۔ جب ابن زیاد نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، اور جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ امیر بنانے سے مراد ہے کہ ایک پوزیشن ہے، جس نے تم کو یہ پوزیشن دی ہے کہ تم دوسروں پہ حکم چلاؤ اپنا، اس کو امیر کہتے ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ سنا تو اس نے حکم دیا ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اہل کوفہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے، اور پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کے جانب ہوا۔ ایک اونٹ پر تین لوگوں کو باندھ کر سوار کیا گیا اور حضرت علی زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن کو جکڑ کے زنجیریں باندھ کر بٹھایا گیا۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا لوگوں کی ان کی حالت پر ترس آتا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ پھر راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں پر یہ لوگ رات گزارتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پر لکھا ہوا تھا، کیا وہ امت جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانا سے شفاعت مانگے گی؟ پھر یہ تقدس پاک قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے اور یزید بہت خوش ہوتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا، اور یزید کے دربار میں ایک عیسائی آیا ہوا تھا۔ تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال رسول اللہ کے خاندان کے خواتینوں کو دیکھا تو اس نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ اسے بتایا گیا تو اس عیسائی نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنے بد نصیب تم لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا خر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت لوگ ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔
یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا، اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا اور بات یہاں تک نہ آتی کہ انہیں قتل کیا جائے۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس حادثے میں بچے اور سب سے زیادہ دکھ انہوں نے دیکھا۔ کربلا کا منظر دیکھا، کوفے کا دارالعمارت بھی دیکھا اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا، امام زین العابدین کا وہ لمحے بھی دیکھے۔ کہتے ہیں کہ اس کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، جب بھی پانی پینے لگتے تھے تو رو پڑتے تھے، ان کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ جب کربلا کی یاد آتی اور شہر سے وحشت ہونے لگتی، دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ لگا لیتے اور مہینہ مہینہ ذکر و فکر و عبادت میں لگے رہتے۔ اس کربلا کی جنگ کے واقعے کے حوالے سے ہمیں جتنی بھی جانکاری تھی اور ہمیں ملی، ہم نے آپ لوگوں تک وہ جانکاری پہنچا دی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو اس واقعے کے حوالے سے کوئی بھی نالج ہو، کوئی بھی جانکاری ہو تو پلیز کامنٹ میں آپ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ تو پھر چلیے، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پلیز اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں، جس سے آپ کی ہم سب کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔